تو کل اس سے ویڈیو کال بھی بات کریں گے جی 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 اور پرسوں اس سے کچھ اور اصرار کریں گے. ٹھیک آپ کا اصرار بڑھتا جائے گا جی تو ایک دن آپ جو زنا پر آمادہ ہو جائیں گے. جی. اب زنا کہ آپ کے ایک ٹرک ہے اگلے سال دوسرا ٹرک کر لیں گے تو شادی کر دیں گے. جی جی. دو ٹرک ہو گئے تیسرا لے لیں گے تو شادی ایسے کر درمیان اگر لڑکی گناہ کر بیٹھے حرام کر لے زنا کر لے پھر وہی تو بچ رہی ہے حضرت. یہاں پر یہی بات ہے کہ اس نے زنا کر لیا جی تو اس کے والدین گناہ کے ذمہ دار میں حالانکہ تمہارا مال تھا وہ. جب لڑکی زنا کر لے یا لڑکا زنا کر بیٹھے تو اس وقت میں شادی کرنا حضرت کیسا ہو جائے گا انسان کے لیے؟ اس وقت میں حرام ہو جائے گا. ایسا ہوا کہ دو باراتیں آئیں تو ایک بارات تو وہ تھی جو بینڈ بازی کے ساتھ چڑھ رہی تھی. ارے لوگ میاں انہیں ہاتھوں لیف رہے, بڑی قدر کر رہے, بڑی ہی بجائیں گے جی. تو کیا نکاح نہیں ہوگا؟ آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا بچہ بھی سو گیا ہے, بچی بھی سو گئی اور چادر کو لیا ہے لمبی تاننے کے بعد راتوں رات چیٹ, سمجھ رہے ہیں, اور کہتے ہیں فون پہ یار بات چیت نہیں ہو پا رہی ہے تو جان چلی جائے گی یا جان دے دی جائے گی. میں کہتا ہوں نادانو, جس سے تم نے آج پلاسٹک کے ڈھکن کو سب کچھ سمجھ رکھا ہے, یہ سب کچھ نہیں ہے, سب کچھ تو تمہارے والدین کا بھروسہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وسيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلوا عليه الصلاه والسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ناظرین, آج ہم شادی کے موضوع پر ہمارے خصوصی مہمان حافظ قاری مولانا خالد رضا سنبھلی صاحب ماشاءاللہ آج ہمارے دیار محبت میں تشریف لے کر آئے ہیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ حضرت سے آج کچھ جو ہمارے معاشرے کے اندر غلط رسمیں پائی جا رہی ہیں, شادی بیواہ کو لے کے جو آج ماحول خراب ہو رہا ہے اور مانگ تانگ کی جا رہی ہے, اور لڑکیاں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں گھروں پر کافی عمر ہو چکی ہے مگر شادیوں کے لیے انہیں جو ہے گھر والوں کو شادی کرنے کا اتنا موقع نہیں مل رہا ہے اور ڈیمانڈیں بہت زیادہ بڑھ چکی ہیں. حضرت اس کے تعلق سے آپ کیا فرمائیں گے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المبین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. میں خاکسار فقیر قادری محمد خالد رضا سنبھلی, میرے ساتھ ہماری ایفیکٹ کے مہمان جڑے خطیب اہل سنت, خطیب عالم اعظم ہندوستان حضرت علامہ مولانا وسیم رضا بدایونی صاحب قبلہ دامت اللہ نورانی, بہت اچھے مدعے پر مجھ سے آج گفتگو کی اور انہوں نے آغاز گفتگو کو کیا. صاحب, اس دور حاضر میں دیکھا جا رہا ہے کہ ہماری جوان بیٹیاں ایجٹ ہوتی جا رہی ہیں, ہمارے جوان بیٹے ایجٹ ہوتے جا رہے ہیں. اللہ کریم کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, او لوگو جب تمہارے بچے جوان ہو جائیں, حد بلاغت کو وہ پہنچ جائیں تو تم ان کا نکاح کر دو. اس دور حاضر میں دیکھا گیا ایسے حال ہماری قوم کے بن چکے ہیں کہ نکاح بہت مشکل ہوتے جا رہے ہیں. اس میں حضرت یہ بھی پایا جاتا ہے کہ بیٹیوں کی شادیاں جو ہیں آج کے وقت میں لوگ بہت لیٹ کر دیا کرتے ہیں, جس سے بیٹیاں جو ہیں لڑکیاں اکثر جو ہے گناہ گار اور زنا میں ملوث ہو رہی ہیں. جی یہ بات صحیح ہے آپ کی, یہ بات صحیح ہے حضرت وسیم صاحب, یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ ایسا ہو رہا ہے کہ ہماری جوان بچیاں یہاں تک کہ جوانی کو پہنچنے کے بعد وہ غلط روی پر جو ہے ایک دم تیار ہو جاتی ہیں. تو لیکن اب ایسا نہیں ہے کہ وہ ایسا کر رہی ہیں تو اس گناہ کا ذمہ صرف انہی پر رہ گیا, اس گناہ کا ذمہ کہیں نہ کہیں ان کے والدین پر بھی ہے. کیونکہ جب آقا کریم فرماتے ہیں کہ لوگوں جب تمہارے بچے جوان ہو جائیں تم ان کی شادیاں کر دو, ان کے نکاح کر دو, اس لیے نکاح کو آسان کرو اور زنا کو مشکل کرو. جب ہاں تو یہ دیکھا جا رہا ہے جہاں اس گناہ کو وہ کرنے کے لیے ایگری ہو رہے ہیں, چاہے جوان بیٹی ہو یا جوان بیٹا ہو, ایجٹ ہوتے جا رہے ہیں بچے, تو جب اس گناہ کو وہ کر بیٹھتے ہیں تو اس گناہ میں تنہا وہی ملوث نہیں ہیں, اس گناہ کے ذمہ دار ان کے والدین بھی ہیں.
ان کے والدین بھی ہیں، اس لیے سرکار کا حکم تو یہی تھا کہ جب تمہارے بچے بالغ ہو جائیں تو ان کا نکاح کرو۔ آقا کا حکم یہی ہے کہ لوگوں نکاحوں کو آسان کرو اور زنا کو مشکل کرو۔ مگر حضرت یہ پایا جاتا ہے کہ نکاح کو آسان کرنے کے بجائے نکاح کو بہت بھاری کر دیا گیا ہے، اس میں ڈیمانڈیں ہو رہی ہیں۔ یہی تو وجہ حضرت، جب نکاح جب مشکل ہو رہے ہیں، نکاح مشکل ہونے کی وجوہات بہت ساری ہیں۔ جیسے ایک شخص تو وہ ہے جس کے پاس اللہ رب العزت کی عطا کردہ بہت ساری دولت ہے، سمجھ رہے، ضرورت سے زیادہ اس کے پاس دولت ہے، اب اس نے اپنے دولت کی نمائش کے لیے ایک مقام کو چن لیا، بڑی اچھی کار بھی کھڑی کر دی وہاں، بڑا اچھا جہیز بھی وہاں کھڑا کر دیا۔ دیکھیں ضرورت سے زیادہ اس نے سامان کو وہاں رکھ دیا۔ کبھی اس نے دل پہ ہاتھ رکھ کے یہ نہیں سوچا کہ جہاں میرا یہ سامان رکھا ہے وہاں صرف مجھ جیسے میرے لیگل ٹائپ کے لوگ نہیں بلکہ جو مجھ سے لو فیملی کے ہیں، سمجھ رہے، مجھ سے جو ہے اوور فیملی نہیں، جو مجھ سے بھی لو فیملی کے بچے ہیں، وہ میری بچی کا سامان دیکھنے کے لیے آئیں گے۔ جب نکاح تو کیا ان لوگوں کا اس وقت میں دل نہیں دکھے گا؟ ہاں ضرور حضرت، اس وقت میں ان کا دل دکھے گا، کاش اگر ہمارے والد پہ اتنی دولت ہوتی تو کیا ہمارے والد ہمیں نہیں دیتے؟ تو یہی وجہ سب سے بڑی یہ ہے، اس دور حاضر کی نکاح لیٹ ہونے کی وجہ یہی ہے کہ میرے آقا نے فرمایا کہ میری امت کے لیے سب سے بڑا فتنہ مال ہے۔ تو حضرت نکاح جب سنت ہے تو سنت کے مطابق ہونا چاہیے، اس میں یہ آج ڈی جے اور گانے بجانا یہ اکثر یہ بہت چل رہا ہے۔ دیکھیے اگر آپ نے اپنے بچے کا نکاح کی تاریخ کو ڈیٹ کو سلیکٹ کر لیا ہے اور مہمانوں کو انوائٹ کر لیا ہے، اچھا میں آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں اسی بیچ میں، تھوڑا سا آپ مجھے بتائیں، اور ضرور مجھے امید ہے کہ میرے سمسیا کا سمادھان آپ کریں گے یہاں بیٹھ کر۔ اچھا میرا اور آپ کا جو رشتہ ہے یا آپ کا کسی اور سے رشتہ ہے، تو اب رشتہ جو ہے شادی بیاہ کے طور پہ اگر ہم نے کسی کو انوائٹ کیا ہے تو حضرت یہ بتائیے آپ مجھے کہ ہم نے کسی کو دعوت دی ہے تو کیا ہم نے اس سے رشتہ ختم کرنے کے لیے دیے؟ نہیں، رشتہ بڑھانے کے لیے دیے نا، یہی تو بہت اچھی بات ہے۔ ہاں تو یہ مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کا جواب بھی اور آپ کا سوال بھی آپ سے ہی ہو جائے گا۔ اب ہم جب کسی کو دعوت دے رہے ہیں اپنے یہاں شادی کے موقع پر تو ہمارا مقصد خاص یہ ہے کہ ہماری رشتہ داری بڑھ جائے، رشتہ داری میں تخفیف ہی نہیں ہونی چاہیے بلکہ کمی نہیں ہونی چاہیے، رشتہ داری میں بڑھاؤ ہونا چاہیے۔ اور آقا نے فرمایا کہ میرے نزدیک جو ہے میری امت میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے مہمان کا صحیح استقبال کرتا ہو، مہمان کو دیکھ کر کے خوش ہوتا ہو۔ آج دیکھا جاتا ہے کہ مہمانوں کو دیکھ کر کے کچھ لوگوں کے تو چہرے بھوپال کے بیٹھے ہوئے بن جاتے ہیں۔ ہاں حضرت تو اس میں ایک چیز اور پائی جاتی ہے، شادی کرنا سنت بھی ہے مگر اکثر جو ہے شادیوں میں کھانے کا حساب و کتاب بھی غلط ہو چکا ہے۔ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ لوگ کھڑے ہو کر کھانا کھاتے ہیں۔ جی میں اس تعلق سے بھی بتاؤں گا، میں اسٹینڈرڈ کہا جاتا ہے، بی آئی پی کی، ہاں جو لوگ بی آئی پی کہتے ہیں اس کو، بی آئی پی کی اگر فل فارم ان سے پوچھا جائے جو کھڑے ہو کے ٹھستے ہیں نا تو وہ نہیں بتا پائیں گے بی آئی پی کی فل فارم کیا ہے۔ تو میں ضرور آج اس بات کو بھی بتاؤں گا کہ جو لوگ صحیح بات یہ ہے کہ اگر میں یہ بھی کہہ دوں کہ جن کے جسم کے اندر بے شمار کمیاں ہوتی ہیں وہ بھی بی آئی کا شبد استعمال کرتے ہیں۔ تو ہماری یہاں تھوڑی سی گفتگو جو پہلے چل رہی تھی کیا نام ہے اس میں ڈی جے کے تعلق سے میں تھوڑا سا بتا دوں کہ جو اس وقت میں اگر ہم نے دعوت دی کسی کو معاملات بڑھانے کی نہیں دی، گھٹانے کی نہیں دی۔ اچھا تم نے یہ دیکھا ہے اس وقت میں تھوڑا بتائیں، مزارات پہ دیکھا کچھ جوان بیٹیاں کلمنڈیاں کھاتی ہیں، جی حضرت یہ چیزیں پشتوں کو مارتی ہیں، کبھی جسم کو کاٹتی ہیں۔ آخرکار اکثر ہمارے معاشرے میں حضرت یہی کیوں دیکھا جاتا ہے جو مریض ہیں وہ اکثر لڑکیاں ہی زیادہ، ہاں لڑکیاں ہی کیوں؟ تو وہی میں وجہ آپ کو بتانا چاہتا۔ دیکھیں مزارات پہ جائیں گے آپ کو تو 20% لوگ ملیں گے اور عورتیں جو ہیں 80% ملیں گی آپ کو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت یہ دیکھا گیا کہ جوان بیٹیاں وہاں کلمنڈیاں کھاتی ہیں، ایسا کیوں ہوتا ہے یہ میں بتاؤں؟ اس کی وجہ آج اصل بتاؤں۔ پارہ نمبر 27 رکو نمبر 2 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اس کا سیدھا سادہ مفہوم ٹرانسلیشن یہ ہوتا ہے کہ ہم نے تمام جن اور انسان کو اس لیے پیدا فرمایا کہ سب میری ہی عبادت کریں۔ اب یہاں جب یہ بات چل رہی ہے مین ٹاپک شادی کا ہے ہمارا، اچھا یہاں یہ بات چل رہی ہے اللہ نے سب سے پہلے ہماری انسانی نسل سے پہلے یہاں اور بھی تھے، جنات تھے، خبیث تھے، تو ان لوگوں نے کیا کیا؟ اس وقت میں بھی اللہ کی عبادت ہوتی تھی جب انسان پیدا نہیں کیا گیا تھا، تو اس وقت میں کیا ہوتا ہے ان لوگوں نے آپس میں اتنے جھگڑے کیے، خون ریزیاں کی، تو خون ریزیاں کی، اللہ نے حکم فرمایا کہ اب ان کو بستی بدر کیا جائے، ان کو نکالا جائے، جنگلات میں جھاڑات میں ان کو جو ہے نکالا جائے۔ اس حکم رب کے مطابق ان کو نکال دیا گیا۔ اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے حضرت ہماری بیٹی جو ہے اس پہ جو 10 خبیث ہیں
یا 20 خبیث مسلط ہیں، کسی نے ہم کو بتایا. تو اب آپ بتائیے جس لڑکی پہ 20 خبیث مسلط ہو یا 10 خبیث مسلط ہو تو کیا آپ ایسی بچی سے شادی کرنا پسند کریں گے؟ نہیں. مگر حضرت اس میں ایک چیز اور پائی جاتی ہے ہمارے معاشرے کے اندر. جب رشتہ تلاش کرنے جاتے ہیں تو ہم اس کا حسب و نسب نہیں دیکھتے ہیں، بلکہ ہم یہ دیکھتے ہیں یار اس پہ مال کتنا ہے، دولت کتنی ہے، وہ پینٹ شرٹ بائی لڑکی کو ہم پسند کرتے ہیں. ہمارے معاشرے میں ایسا کیوں ہے یہ چیزیں؟ جی اس میں 3 چیزیں ہیں، اس میں جی. 4 چیزیں ہیں. جی. پہلے اگر آپ رشتہ تلاش کرنے جائیں تو یہ ٹھیک ہے، آپ اس کا جو ہے حسب بھی دیکھیں، جی. اس کا جو ہے حسن و جمال بھی دیکھیں، جی. اور اس کو جو ہے خاندان شہرت یافتہ بھی دیکھیں. جی. لیکن اور اس پر جو ہے جس کی جو ہے نیک سیرتی ہے، علم کا پیکر ہے، علم سے جڑی ہے، ایسی بچی کو آپ اپنے عقد میں لانے کی کوشش کریں. اس لیے آقا نے فرمایا ان سب چیزوں پہ مقدم اگر کسی کو جانو جی. تو وہ علم والے کو جانو. تو حضرت اس میں یہ چیز نہیں دیکھی ہر جاتی ایک ہے چیز کہ ختم وہ ہو سکتی ہے. لڑکی سنت کے مطابق اپنی زندگی گزار رہی ہے نہیں گزار رہی ہے، بلکہ اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ یار مال و دولت کیا ہے. اور پینٹ شرٹ پہناوا پہننے والی لڑکی کو، فیشن کرنے والی لڑکی کو، جو بے پردہ گلیوں میں بازاروں میں گھوم کے اپنے چہرے کو دکھاتی، نمائش کرتی پھرتی ہے، اس کو پسند کرتے ہیں. آخرکار لڑکی کیسی ہونا چاہیے اور کیا پسند کرنا چاہیے یہ فرمایا. میں یہی بتا رہا ہوں اس میں کہ یہ جیسے آپ کے پاس حسن و جمال ہے. حضرت شاید حسن بصری رضی اللہ تعالی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کے مقدس ولی گزرے، آپ کے دور میں آپ کے ایک خادم جی. اور ان کی بارگاہ میں ایک خادم آئے، حاضر ہوئے. آپ نے حاضر ہوتے ایک حسن و جمال والی لڑکی کو دیکھا، بڑی حسین و جمیل لڑکی، جی. اور کہا سرکار میں اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. جی. صرف اس لیے، اور آپ جانتے تھے کہ اس کا اصل کام کیا ہے. جی. سرکار حسن بصری جانتے تھے کہ اس کا اصل کام کیا ہے، لیکن اس نے جو سوال کیا میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں. جی. کہا ٹھیک ہے شادی کرنا چاہتا ہے، 1 مہینے بعد آ جا. جی. 1 مہینے بعد اس کو کیا کام کیا، اس سے پتہ چلا ایک اس نے جو ہے ایسی دبا دی آپ نے اس کو، اور اس نے مہینہ بھر لگ بھگ لیٹرین کی اور ایک ہانڈی میں اس کو رکھ لیا گیا. اب رکھنے کے بعد 1 مہینہ بعد وہ لوٹتا ہے تو کہا کہ تو نکاح کرنا چاہتا تھا؟ ہاں کرنا چاہتا تھا. بلائیے. جب اس کو بلایا تو وہ لڑکی جو تھی لاغر ہو چکی تھی، جس کا چہرہ خوبصورتی سے ڈھلا ہوا تھا، وہ لڑکی لاغر ہو گئی، کمزور ہو گئی. تو اس وقت جب وہ لڑکی کمزور ہو رہی ہے، بلایا گیا، کہا یہی وہ لڑکی ہے جس سے آپ نکاح کرنا چاہتے تھے؟ کہا یہ وہ لڑکی نہیں ہے، اس کے تو گلاب کی طرح کھلتے ہوئے گال تھے، اس کا چہرہ گلاب کی طرح کھلتا ہوا تھا، یہ تو مرجھا ہوئی لڑکی ہے، یہ وہ لڑکی نہیں ہے. کہا اچھا اس کی اصلیت جاننا چاہتا ہے؟ اٹھائی گئی ہانڈی، اور اٹھانے کے بعد دکھایا کہ دیکھ اس کی اصل حقیقت یہ ہے جو لیٹرین ہے اس ہانڈی میں پیوست ہے، اس سے کر نکاح. تو خوبصورتی بھی جا سکتی ہے، ہر ایک بے پردگی آپ نے کی ہے، سب چیز جا سکتی ہے، لیکن نیک سیرتی ایسی چیز ہے آپ کے جو ہے ذہن میں کچھ کے بغیر وہ نہیں جا سکتی. ایک سوال اور میرے ذہن میں آتا ہے، جیسا کہ جب بچے، لڑکی یا لڑکا یا ہمارے نوجوان جب جوان ہو جائیں، جوان ہونے کے بعد میں اکثر دیکھا جاتا ہے کہ وہ ہوٹلوں کے اندر اکثر جو ہے زناکاریاں کرتے ہیں، اور زناکاری لڑکی کرتی ہے، لڑکا کرتا ہے شادی سے پہلے، تو اس کا جو گناہ ہے وہ کس کو جاتا ہے؟ بات یہی چل رہی ہے، اور بہت اچھی بات ہے آپ کی، اور میں سمجھتا ہوں ہمارے ناظرین کو یہ بات بہت اچھی لگے گی. اس لیے دراصل بات یہ ہے کہ جوان بیٹی ہو گئی، اب جب آپ نے اس کی وقت پر شادی نہیں کی، اور جوان بیٹا ہو گیا، وقت پر شادی نہیں کی. لوگ اپنے بچے پر اتنا بھروسہ کرتے ہیں اس وقت میں، جسے کالجز میں وغیرہ آج کے دور میں یہ دیکھا گیا ہے کہ اگر کوئی ایک دوسرے کے گلے میں ہاتھ ڈال کے راستے میں چلے تو کوئی اعتراض نہیں کرتا. سمجھ رہے ہیں؟ اگر کوئی پڑھا لکھا انسان اس بات پر جو ہے اعتراض کرے تو اٹیک کرنے سے پہلے اس پہ الٹا اٹیک کر دیتے ہیں لوگ. تم کیا جانتے ہو؟ ارے صاحب یہ سمجھیے کہ جب اس طرح سے ہو رہا ہے، موبائل فون دینا جیسے بہت آسان کر دیا ہے. آپ جب تھوڑا قریب سے کسی سے بات کریں گے تو کل اس سے ویڈیو کال بھی بات کریں گے، اور پرسوں اس سے کچھ اور اصرار کریں گے. ٹھیک آپ کا اصرار بڑھتا جائے گا تو ایک دن آپ جو زنا پر آمادہ ہو جائیں گے. اب زنا پہ آمادہ ہو گئے تو آپ بتائیے اس میں قصور کس کا ہوا؟ کیا وہ کالجز آئے یا ہوٹلز میں آئے یا بازار میں یا مارکیٹنگ میں یا شاپنگ کرنے کے لیے گھر سے نکلے بنا اجازت ماں باپ کی؟ تو اس بات میں آپ بتائیے کہ جب ماں باپ کی غیر اجازت وہ گھر سے نکل گئے، اور مثلاً بوائے فرینڈ وغیرہ جو اس وقت میں اس چیزوں کو اہم کیا جاتا ہے، اب ان کے ساتھ انہوں نے ہر وہ نازیبا حرکت کی جو ان کو نہیں کرنا چاہیے. اس سے سب سے بڑی بات کیا ہے کہ انہوں نے اتنا بڑا گناہ عظیم کیا، اتنا بڑا گناہ عظیم کیا. اب اس کے جو ذمہ دار ہیں ان کے ماں باپ بھی ہیں.
جی، کہنے کا مقصد یہی ہے کہ وہ لڑکا لڑکی ہی ذمہ دار ہیں جنہوں نے یہ غلط کام کیا ہے، یا والدین بھی ہیں؟ ان کے والدین ہیں. سرکار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم اپنے بچوں کو کوئی بہترین گفٹ دینا چاہتے ہو، آج کسی کا بیٹا ہوتا ہے تو بائک دے کے گفٹ سمجھتا ہے میں نے بڑا گفٹ دے دیا. ارے لڑکی اگر ہائی اسکول کر لے تو باپ اچھا فون لا کے دے دیتا ہے تو سمجھتا ہے کہ میں نے اس کو عمدہ گفٹ دے دیا. ارے یہ تو دنیا کے طور طریقے ہیں. اور صحیح معنی میں اسلام کے درمیان رہنے والے تو اپنے بچوں کو عمدہ تعلیم دیتے ہیں. حضرت علی کا قول یہ ہے کہ اپنے بچوں کو کوئی عمدہ گفٹ دے تو سب سے بہترین گفٹ اپنے بچوں کے لیے اچھی تعلیم ہے. جی جی، بے شک اچھی تعلیم ہے. آج ہماری قوم تعلیم سے آسنا ہے. جی جی جی، اور اس سے بہت دور بھاگتی جا رہی ہے. اس کی اصل وجہ بہت ساری ہیں، جیسے فون وغیرہ کا استعمال ہے. آپ نے فون دے دیا اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا بچہ بھی سو گیا ہے، بچی بھی سو گئی، اور چادر کو لیا ہے، لمبی تاننے کے بعد راتوں رات چیٹ چل رہا ہے، سمجھ رہے ہیں. اور کہتے ہیں فون پہ یار بات چیت نہیں ہو پا رہی ہے تو جان چلی جائے گی یا جان دے دی جائے گی. میں کہتا ہوں نادانو، جسے تم نے آج پلاسٹک کے ڈھکن کو سب کچھ سمجھ رکھا ہے، یہ سب کچھ نہیں ہے. سب کچھ تو تمہارے والدین کا بھروسہ ہے. جب تمہیں بھروسہ سمجھ کے تعلیم کی طرف آپ کا رجحان بنایا، آپ کا ذہن بنایا، تو اسی پہ قائم رہیے. شادی کو لے کے حضرت اگر دیکھا جائے تو اکثر جو بڑے بڑے مالدار لوگ ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ اپنی بیٹیوں کی شادیوں میں بڑا بڑا اچھا کھانا اور بڑا بڑا اچھا لباس اور سامان پیش کرتے ہیں، مگر جو غریب ہے بیچارہ وہ کیا کرے؟ وہ غریب پریشان رہتا ہے. اس وقت میں دیکھیے میرے آقا نے فرمایا اگر کوئی صحیح پرورش کے ساتھ اس کو تکلیف ہوتی ہے، اپنی جو ہے 2 بچیوں کی شادی کر دے جی، تو میں محمد اس کی جنت کا ضامن بنتا ہوں. جی جی جی. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ اگر کسی کے باپ نہیں ہوتے تو اس کا بھائی، سمجھ رہے ہیں، ان کی اگر کسی کے پاس یہ سب بھی نہیں ہے، اگر کسی کی اپنی بیٹی نہیں، اپنی بہن نہیں، کسی پڑوس غریب کے یہاں کوئی شادی کا معاملہ ہے تو اپنی اچھی دولت میں سے، نیک کمائی دولت میں اس میں لگا دے تھوڑا، تو وہ بھی جنت کا ضامن بنے گا. تو اس کے لیے بھی آپ کا جنت کے ضامن بنیں گے. لیکن اب یہ جو بات چل رہی ہے اس وقت میں کہ اتنا مال، اتنا دولت، اتنا دینے کے بعد یہ لوگ تو فخر محسوس کرتے ہیں، تو یہ غریبوں کا دل بھی توڑتے ہیں. ایک چیز اور حضرت، اکثر یہ دیکھا جاتا ہے شادیوں کے اندر کیمرے والوں کو بلا کر لڑکی کو سامنے بٹھا کر اس کی ویڈیو بنائی جاتی ہے، بے پردہ اس کو دیکھا جاتا ہے. یہ کیسا ہے؟ اس کے بارے میں آپ تھوڑا وضاحت فرمائیں، ناظرین کو بتائیں. دیکھیں لڑکا نہیں دیکھ پاتا ہے، گھر والے نہیں دیکھ پاتے ہیں، پہلے ویڈیو بنانے والا اس کا چہرہ دیکھ لیتا ہے. اچھا دیکھیے، اکثر اسے اٹھاتا ہے، بٹھاتا ہے، کھڑا کرتا ہے، وہ اس کے لیے غیر محرم ہے. جی، شریعت اس کی اجازت قطعاً نہیں دیتی. وہ اس لیے کہ آپ دیکھ رہے ہیں، اور یہ ویڈیو تو حضرت گھر والے جان پوچھ کر بنواتے ہیں، والدین بنواتے ہیں. یہ والدین کہتے ہیں کہ بھائی یہ ایک یادگار لمحے رہیں گے. والدین گناہگار نہیں ہے کیا؟ بالکل بالکل. تو یہ بات اصل میں جو آپ کی چل رہی ہے بالکل ٹھیک چل رہی ہے. تو یہاں اصل میں بات یہ ہے کہ جو ان کے والدین ہیں انہوں نے ان کو مدعو کیا کہ آپ کو ویڈیو بنانی. اب صحیح معنی میں آج کی خصوصی رات جس سے ملاقات ہونی تھی وہ ابھی تک نہیں گیا ہے. اس سے پہلے کیمرہ مین جا رہے ہیں، آپ اس پلو کو یہاں رکھیے، اس دوپٹے کو یہاں رکھیے، آپ ہاتھ کو یہاں رکھیے. تو آپ بتائیے وہ اس کے لیے محرم تو ہے نہیں، اس کا بھائی تو ہے نہیں، وہ غیر محرم ہے. شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی. اب اس کا گناہ کا ذمہ جن لوگوں نے اس کے لیے قدم بڑھایا سب سے پہلے تو وہ ہیں. اور اب نکاح میں اس کے آ گئی، جو لڑکے سے شادی ہوئی اس کے نکاح میں آ گئی، تو اس کو بھی اختیار ہے کہ وہ اس کام کو خود سے بھی روک سکتا ہے. اور اکثر شادی کے موقع پر دوست عزیز و اقارب جو ہے وہ اکثر لڑکے سے یا لڑکی گھر والوں سے ڈی جے کی یا بارات چڑھانے کی ڈیمانڈ کرتے ہیں. حضرت میں یہی بتا رہا تھا آپ کو اس وقت میں جو پیچھے میری گفتگو چل رہی تھی، جو ڈیمانڈ کرتے ہیں. اچھا میں جو کہہ رہا دعوت جو دی جاتی ہے ہم لوگوں میں، دعوت معاملات بغیر ڈی جے کے بغیر اس کے شادی نہیں ہو سکتی، معاملات بڑھانے کے لیے گھٹانے. ہاں یہ ٹھیک ہے، بنا ڈی جے اور بنا بینڈ کے بھی بارات ہو سکتی ہے نا. اس لیے آپ دیکھیں 1,24,000 انبیاء اکرام تشریف لائے، یا کچھ کم و بیش 2 لاکھ انبیاء اکرام تشریف لائے. کسی ایک کی شادی میں آپ یہ بتا دیں کہ فلاں کی بارات گئی تھی تو ڈی جے بجا تھا. اگر کسی ایک کی بھی، ان کو چھوڑیے یہ تو نبی ہیں، اور ان کے بعد آئیے صحابہ اکرام میں سے کسی ایک صحابی کی لا کے دکھائیں تاریخ کہ ان کا جب نکاح ہوا تھا تو اس میں جو ڈی جے کو بجایا گیا یا مزامیر کی آواز کو بلند کیا گیا. تو اس وقت میں جب ایسا ہے، آپ جب کسی بھی تواریخ میں سے ایک تاریخ پیش نہیں کر سکتے، اور ہم
ایسے رہنماؤں کے ماننے والے ہیں. پھر حضرت شادی کے موقع پر جو ہے لڑکے کے گھر والے اچھے اچھے کھانے مانگتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے. نہیں یہ چیزیں کیا ہیں؟ لڑکی والے پر ایک ظلم ہے یا نہیں؟ یہ بہت بڑا ظلم ہے. شریعت اس کی کوئی اجازت نہیں دیتی. دیکھیے اگر آپ کا بیٹا بالغ ہو گیا, آپ اپنے بیٹے کی کسی بچی سے شادی کرنا چاہتے ہیں, تو یہ اس پر کوئی بھی حق نہیں ہے کہ وہ آپ کے بیٹے کی ڈیمانڈ پر تمہارے اہل خانہ کو, تمہارے عزیز و اقربا کو, تمہارے رشتے ناتے والوں کو کھانا کھلائے. اس پر کوئی بوجھ نہیں ہے. شریعت میں تو یہ ہے کہ آپ اچھی لڑکی کو تلاش کریں جو نیک سیرت ہو, اس کو تلاش کریں, اور اسے تلاش کرنے کے بعد اپنے بیٹے کے نکاح ملائیں اور خود سے اپنے عزیز و اقربا مہمانوں کو سب کو کھانا خود کھلائیں. شریعت نے لڑکی والے کے اوپر کوئی بوجھ. اب یہ ایسا کر رہا ہے, ڈیمانڈ کر رہا ہے, مانگ کر رہا ہے, تو اب دراصل بات یہ ہے جب یہ مانگ کر رہا ہے, ایسا شریعت میں جو ہے کرنا بالکل ناجائز ہے, اس کی نہیں منع ہے. کیونکہ اکثر دیکھا گیا ہے کھانے کی ڈیمانڈ ہے, سامان کی ڈیمانڈ ہے, ڈی جے کی ڈیمانڈ ہے اور بینڈ کی ڈیمانڈ ہے. یہ ساری چیزیں ہمارے معاشرے حضرت ایسا ہوا بھی پیچھے کچھ دنوں کی بات ہے, ایک جگہ ایک گھر پر 2 باراتیں آئیں. تو ایک اچھے کسی پڑھے لکھے خاندان سے بارات گئی. ایسا ہوتا ہے کہ ہر خاندان جو ہے پینٹ والا نہیں ہو سکتا, کسی خاندان میں عالم بھی پیدا ہوتے ہیں. تو ایسا ہوا کہ دو باراتیں آئیں. تو ایک بارات تو وہ تھی جو بینڈ باجے کے ساتھ چڑھ رہی تھی. ارے لوگ میاں انہیں ہاتھوں لیف رہے, بڑی قدر کر رہے, بڑی عزت کر رہے ان کی. یہ منظر میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا. جب یہ منظر میں نے دیکھا تو میں نے ان کی قدر اور اتنی جو ہے عزت دی جا رہی ہے ان کو. اصل میں بات یہ ہے یہاں پر کہ جو لوگ شادی میں بینڈ لے کے نہیں آئے تو ان کے پاس بھی, اور لوگ ان پہ طرح طرح کے تانے دے رہے تھے. ایسا لگ رہا ہے جیسے کسی موت میں آئے. آپ یہ بتائیے مجھے کہ حضرت اگر آپ ڈی جے نہیں بجائیں گے تو کیا نکاح نہیں ہوگا؟ میں نے ابھی تاریخ بتائی آپ کو, کسی ایک کی تاریخ لا کے دکھائیے فلاں تاریخ میں ڈی جے بجا تھا. جب نہیں بجا تو پتا چلا کہ ہم جس محمد کے جس آئیڈیل کے ہم ماننے والے ہیں ان سے منسلک جتنے لوگ انہوں نے کبھی کچھ ایسا نہیں کیا. بیاہ شادی کے موقع پر جیسے نکاح ہونے کے بعد میں اکثر جو ہمارے معاشرے کے اندر رسمیں چل رہی ہیں جیسے کیا نام سلامی, تو سلامی میں اس میں اکثر عورتیں خواتین ہوتی ہیں ہماری, یہ بہت زیادہ چلا ہے, چھیڑ چھاڑ کرتی ہیں, نوچا ناچی کرتی ہیں. اس کے تعلق سے آپ کیا فرمائیں گے؟ یہ کیا ہے کرنا, سلامی کیا ہے؟ شریعت نے اس کو بالکل منع کیا ہے. سلامی یہ ہے کہ بیٹا ہے, اگر کسی کا بیٹا اب بارات لے کے آیا ہے, دلہا بن کے اس گھر میں آیا ہے, تو سلام یہ ہے کہ اس کی ساس جائے اور محبت کا اس کے سر پہ ہاتھ پھیر دے. یہ تو ہے سلامی. اچھا اس نے سلام کیا, اس نے سلام کیا سسرال میں جا کے نکاح کے بعد اس نے سلام کیا ساس کو. اب سلام کے بعد اس کی ساس کو چاہیے کہ وہ اس کے سر پہ ہاتھ پھیر دے. اب یہ باتیں رائج ہو رہی ہیں جو آپ بتا رہے ہیں کہ اس میں جوان لڑکیاں گفٹ دیتی ہیں اور منہ میں جو ہے بے پردہ رہتی ہے, چھوٹے کپڑے پہن کے منہ میں اس کے ڈالتی بھی ہیں. یہ ایسا یہ جو ہے یہ سلامی نہیں ہے, یہ سلامی نہیں ہے, بلکہ صحیح بات پوچھو تو یہ خرافات ہے ایک قسم کی. اور یہ ایسی خرافات ہے جو ہماری جوان بیٹیوں کو یہیں سے غلط روی کی طرف لے جاتے ہیں. وہ لڑکیاں حضرت دولہا کے لیے غیر محرم ہیں. ہاں بالکل, تو ان کے ساتھ ہنسی مذاق اکثر ہوتے ہیں. بالکل منع ہے, بالکل. دولہے کے جو دوست ہیں وہ بھی ہنسی مذاق کرتے ہیں. ہاں اب اس وقت دیکھا گیا کہ جو لوگ وہ جو کہتے ہیں دولہا جی تو بیٹھے مگر ساتھ میں کچھ چیلے چمچے بیٹھے گئے جا کے, اور بیٹھنے کے بعد ان کا مقصد بھی یہ ہے کہ ان کا مقصد فوت نہیں ہوا, وہ اپنے مشن میں کامیاب ہو گئے. ایسا وہ لوگ کرتے ہیں, ایسا ان کو نہیں کرنا چاہیے, ایسا ان کو بھی نہیں کرنا چاہیے. لیکن ہاں شریعت میں اس کی کوئی اجازت نہیں ہے کہ جو دیگر ساتھ والے ہیں کہ وہ ان سے مذاق کریں. اصل میں اس کو جانا تھا جو محرم تھا. اب جیسے اتنی ساری خواتین وہاں پہنچی, یہ سب محرم تو ہے نہیں اس کے لیے, اور چھوٹا لباس پہن کے جاتی ہیں. چھوٹا دیکھیں کم سے کم ہمارے ہلکا کپڑا جس میں ہمارے اسلام کے اندر جو ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دیا ہوا لباس یہی ہے. لیکن جب آپ اپنے نکاح میں لائے حضرت علی آپ کو, تو پہلی رات میں کوئی دولہا کبھی روتا نہیں کمرے میں جا کے. انسان کی زندگی کا سب سے بیسٹ دن ہوتا ہے وہ, جس کو اہم پہلی رات کہا جاتا ہے. حضرت علی کمرے میں گئے اور جانے کے بعد آپ کی آنکھوں سے آنسو بہے, اور رونے کی آواز کو دریافت کیا گیا. تو آپ نے فرمایا کہ اس وقت میں کسی غریب سے غریب کی بیٹی بھی 3 جوڑی کپڑے لے کر کے ودا ہوتی ہے. فاطمہ تمہارے جسم پر 17 پہمت لگی ہوئی چادر ہے, اور ایک ہی چادر میں آپ ودا ہو. تو کہا دیکھیں کتنا اچھا یہاں پر دیکھیے جملہ دیا, یہ ہماری
امت ہمارے جو ہیں اسلام کی شہزادیاں وہ اس بات کو سنیں، وہ نوٹ کریں۔ آپ نے یہاں پر جملہ دیا کہ علی بتائیں میرے جسم پر یہ تو صحیح ہے کہ 17 پہبدوں کی چادر ہے، کہیں بے پردہ تو نظر نہیں آ رہی ہوں میں؟ آپ پہلی رات میں آنے کے بعد بے پردہ نہیں ہیں، یا نکاح ہونے کے بعد ویڈیو بنائی جا رہی ہے تو بے پردہ ہے، آپ سلامی کر رہی ہیں تو بے پردہ ہے، آپ اس صورت میں چھوٹے کپڑے پہن کے آ رہی ہیں تو بے پردہ ہیں۔ جب آپ کنیزہ فاطمہ آپ کو کہلاتی ہیں، اپنے آپ کو کہلاتی ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے جسم کو ڈھانپ کے رکھیں تاکہ آپ کے جسم کو دیکھنے کے بعد آپ کے جسم کا کوئی بھی صلاحیت کے ساتھ اندازہ نہ لگا سکے۔ حضرت تو شادی کرنا سنت بھی ہے اور شادی کرنا حرام بھی ہے اور شادی کرنا فرض بھی ہے، اس کے تعلق سے آپ بتائیں کہ کس کس موقع پر شادی سنت فرض حرام؟ ہاں دیکھیے یہی ہے، شادی کی کئی قسمیں ہیں، شادی کی کئی قسمیں ہیں، جیسے آپ کے بچے بالغ ہو گئے جن کی کوئی شکایت آپ تک نہیں ہے، یہ میں حالات حاضر اس میں شامل کر کے بات بتا رہا ہوں۔ ناظرین اس بات کو ذہن سے سنیں گے کہ اگر اس سے آپ کے بچوں کی کوئی شکایت نہیں ہے، وقت متعینہ پر آپ نے صحیح ٹائم پر ان کا نکاح کیا بلا قباحت، کوئی شکایت نہیں ہوتی، تو یہ تو ہے بہترین طریقہ، اور آپ نے صحیح وقت پر شادی کرا، یہ سنت طریقہ۔ اب آپ کی بچی میں نے ابھی بتایا ایجٹ ہو گئی، اچھا آقا کا فرمان بھی یہی ہے کہ آپ کے بچے جب جوان ہو جائیں تو ان کا نکاح کر دو۔ اب اس فرمان کو چھوڑا ایک تو آپ نے، ہے نا، اور دوسری بات ہمارے پاس سب کچھ ہونے کے بعد ہم وقت سے ان کا نکاح نہیں کر سکے، ایجٹ ہوتے گئے، اب وہ گناہ کر رہے ہیں۔ ایسے ہمارے معاشرے میں جانے کتنی لڑکیاں اور لڑکے پائے جاتے ہیں جو ایجٹ ہیں اور شادیوں کا ان کا گھروں کے اندر کوئی ذکر نہیں ہے، ان کے والدین کاروبار کی طرف ذہن بنائے بیٹھے کہ آپ کے ایک ٹرک ہے، اگلے سال دوسرا ٹرک کر لیں گے تو شادی کر دیں گے، 2 ٹرک ہو گئے تیسرا لے لیں گے تو شادی کر دیں گے۔ درمیان اگر لڑکی گناہ کر بیٹھے، حرام کر لے، زنا کر لے، پھر وہی تو بچ رہی ہے حضرت، یہاں پر یہی بات ہے کہ اس نے زنا کر لیا تو اس کے والدین گناہ کے ذمہ دار میں، حالانکہ تمہارا مال تھا وہ۔ جب لڑکی زنا کر لے یا لڑکا زنا کر بیٹھے تو اس وقت میں شادی کرنا حضرت کیسا ہو جائے گا انسان کے لیے؟ اس وقت میں حرام ہو جائے گا، اس کو چاہیے، واجب ہو گیا اس وقت میں جلد سے جلد ان کا نکاح کیا جائے۔ اس صورت میں سمجھ، اگر حرام کر لیا تو، ہاں حرام کر لیا اس نے، تو اس وقت اس کو حرام اگر اس نے کر لیا ہے اس وقت میں، تو ان کو چاہیے کہ اسی وقت میں اگر پتہ لگے تو اس وقت میں اب ان کے لیے کوئی بھی رعایت کی بات نہ ہو، ان کا ڈائریکٹ اسی وقت نکاح کیا، اب ان پہ واجب ہو گیا نکاح، ان پہ نکاح واجب ہو۔ اب کوئی انسان ایسا ہے جو نکاح کی صلاحیت نہیں رکھتا، شادی کی صلاحیت نہیں رکھتا، قوت باز سے محروم ہے، چاہے خواہ اس معاملے میں لڑکی ہو یا لڑکا ہو، آقا نے فرمایا کہ اگر تمہارے بچے شادی کے لائق ہو جائیں شادی کر دو، اگر اس لائق وہ اتنی استطاعت نہیں رکھتے تو ان کے لیے چاہیے اور زیادہ ایجٹ ہو گئے، یہ ان کے لیے حکم ہے، جو زیادہ بچے ایجٹ ہو گئے ان کی ٹائم سے شادی نہیں ہوتی وہ روزے رکھیں۔ اب جو اس کی استطاعت نہیں رکھتے شادی کی تو اب ان کے لیے نکاح بھی درست نہیں ہے کہ پہلے وہ اپنا جو اس وقت میں صحیح معنی میں کوئی علاج کی بات ہے تو علاج کرائیں، اللہ جو ہے اسباب پیدا فرمانے والا ہے۔ ماشاءاللہ حضرت آپ نے بہت اچھے سوالوں کے جوابات آپ نے عنایت فرمائے، مگر حضرت ابھی تک میرا ذہن مطمئن نہیں ہے ڈی جے والی بات کو لے کر۔ اچھا بالکل میں اس میں تبصرہ کرتا ہوں ڈی جے والی بات پر، کوئی بات نہیں، ہاں وہ میرا ذہن بن رہا تھا پیچھے اور باتیں نکلتی آئیں تو جو ہے بات ادھر نہیں ہو سکی۔ دیکھیے اس وقت میں ڈیمانڈ اکثر دوست احباب وہ ٹھیک ہے کرتے ہیں، ڈی جے کی ڈیمانڈ دوست اکثر کرتے ہیں، میرا کہنے کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ ہمارے اس سماج میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈی جے لاتے ہیں دوستوں کے کہنے پر، کیا ڈی جے لانے والا گنہگار ہے یا ڈی جے بجانے والا یا ڈھول تاشے یا مزامیر یا جو اس پہ آ کے ناچا وہ گنہگار ہے؟ تو دیکھیے طوائف کا کام ہوتا ہے ڈانس کرنا، اس کا کام ہے ناچنا، اس نے اپنے بچوں کو پالنا ہے، وہ کسی کی بہن بیٹی ہے تو وہ اپنے بچوں کو اس طریقے سے اس کام کو کر کے پالتی ہے۔ آپ سے میں بتاؤں اب تو ہمیں یہ لانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اب تو ہمارے گھر کی بہن بھی ناچ لیتی ہے، ماں بھی ناچ لیتی ہے، پھوپھی بھی ناچ لیتی ہے، خالہ بھی ناچ لیتی ہے، سارے جو اعزاء و اقربا کے رشتہ دار ریلیشن شپ میں وہ سب لوگ ناچ لیتے ہیں۔ اب ڈی جے ہوا، آنے کے بعد ڈی جے لگا دیا گیا۔ حضرت میں کہتا ہوں جو میں نے بات کہی تھی کہ معاملات بڑھانے کے لیے دعوت دی جاتی ہے، میں نے آپ کے یہاں اپنے بچے کو گھر پہ بھیجا اور آپ کے یہاں ڈی جے کا اہتمام ہوا، تو اس دوران ڈی جے جب اہتمام ہوا
تو جن کا یہ مہینہ چل گیا حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، وہ روایت کرتے ہیں کہ جس مقام خاص پر ڈی جے یا ڈھول تاشے یا مزامیر کی آوازوں کو بلند کیا جاتا ہے، اس مقام خاص پر 80 میل پورب اور 80 میل پشچم، 80 میل اتر اور 80 میل دکچھن، یعنی چاروں دشاؤں سے چل کر کے خبیث یہاں خباثت مسلط ہو جاتی ہے۔ اب میری بیٹی آپ کے یہاں گئی اور آپ کے یہاں میں نے معاملات بڑھانے کے لیے بھیجا تھا، آپ نے وہاں ڈی جے کا اہتمام کرایا، آپ کی بیٹی بھی ناچ رہی تھی، دیکھتے ہی دیکھتے میری بیٹی بھی ناچنے لگی۔ ایسا ہوتا ہے، ہماری بہن بھی، آپ کی بہن بھی، بچیاں بھی، رشتہ داروں کے سارے لوگ ناچنے لگتے۔ اب وہاں ناچنا شروع کیا، قول حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق یہاں پر اتنی دور سے چل کر کے خبیث مسلط ہو گئے۔ اب یہ خبیث، اب یہاں بتائیے کیا آپ کی بہن بیٹی نقاب سے ناچے گی؟ نہیں، ہر وہ چھوٹا کپڑا پہننے کی کوشش کرے گی جو اس کے اصل ینگ ہیں وہ اس کو نظر آئیں، اصل انگ جو ہیں وہ نظر آئیں۔ لیکن اس وقت میں ایسا کر رہی ہے، بالوں کو جو ہے برہنہ کر دے گی اور بالوں کو طرح طرح سے پھیرائے گی۔ تو یہ بتایا کہ شیطان اس پر پورے طریقے سے حاوی ہو جاتا ہے جس کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہوتا، اور شیطان نے یہ بھی کہا ہے جس کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہوتا ہے وہ میری بیوی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب اس وقت میں یہ خبیث مسلط ہو جاتا ہے۔ شادی سے پلٹ کے آئے، ہم شادی سے پلٹ کے واپس آئے تو صبح سے لے کے شام تک نہ جانے ایسے کتنے کیس سامنے آتے ہیں، حضرت میری بیٹی فلاں شادی سے آئی ہے، اس وقت سے ابھی تک اٹھی نہیں ہے۔ تو اب آپ بتائیے، اب اس کا باپ چاہتا تھا کہ بیٹی پیدا ہوئی ہے، صحیح پرورش کروں گا اور اس کا نکاح کر کے میں بھی نیکوکاروں میں شریک ہو جاؤں گا۔ آپ بتائیے اب اس پہ خبیث مسلط ہو گئے، 10 20 50 40 جیسے بھی لوگ اس کا علاج کر رہے ہیں، مزاروں کا چکر لگا رہی ہے، ایسی لڑکی سے آپ بھی شادی کرنا پسند نہیں کریں گے، میں بھی نہیں کروں گا۔ تو اس کا ذمہ دار اس کا باپ نہیں ہوا، اس کی بیٹی ناچی وہاں جا کے، بھائی اس نے تو آپ کی بات کو رکھ کے معاملات بڑھائے۔ تو صحیح بات یہ ہے، سماج کا سب سے بڑا کوئی دشمن ہے جو ایسی بچے سے شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے لوگ۔ اگر ایسی بچیوں کا کوئی سب سے بڑا دشمن ہے تو وہ ہے جس نے اپنے یہاں شادی میں ڈھول تاشے اور مزامیر کو بجایا۔ اس سے یہ معلوم چلا حضرت تو کوئی خرافات ڈی جے وغیرہ یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے، ہمیں اپنی زندگی سنت کے مطابق گزارنا چاہیے۔ بالکل جی انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ حضرت نے ہمارے یہاں پہ آ کے بہت قیمتی وقت ہمیں دیا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کروں گا اللہ تعالیٰ حضرت کی عمر میں عمل میں بے پناہ برکت عطا فرمائے اور ہم سب کو سنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر عمل کرنے کی۔ ماشاءاللہ جیسے آپ نے یہ دیکھا ہے پروگرام، اسی طریقے کے ہر روز نیو بیانات، نیو تقاریر، اور جیسے کہ فرسٹ ایپیسوڈ میں آپ نے سنا تھا RIP وغیرہ کو لے کر کے، کنڈوں کے تعلق سے لے کر کے، اور اس میں کئی ساری باتیں سنی تھی۔ انشاءاللہ آج آپ شادی کے موقع پر کچھ گفتگو سنیں گے، پھر ملتے ہیں کسی اگلے نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اب میں گزارش کرتا ہوں تو، اور میں نے جیسے پچھلی ایپیسوڈ میں بتایا آپ کو RIP کو لے کر کے، دیکھیں کوئی ایکٹرز ہے، کوئی ہیروئنس ہیں، جو بھی ہیں، ان آئیڈیلز کو لے کر کے لوگ محبت کرتے ہیں اور RIP وغیرہ لگا لیتے ہیں، اسٹیٹس وغیرہ، اور خود بول بول کے جو ہے اظہار کرتے ہیں۔ ایسا بالخصوص ہمارے اسلام کے چاہنے والے ینگ مین کے لیے، چاہے وہ ایجڈ ہو یا نو ایجڈ ہو یا لو بچے ہوں، سب کے لیے یہ، ہمارے لیے جو کامل مومن کی فہرست میں شمار ہے ان کے لیے یہ حرام ہے۔ اور میں گزارش کروں گا، آپ نے دیکھا ہے اس ویڈیو کو ازہری اسٹوڈیو 800 پر، انشاءاللہ ایسے ہی بیانات آپ سنتے رہیں گے۔ گزارش کرتا ہوں ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ آنے والی نیکسٹ ویڈیو جو بھی ہے سب سے پہلے آپ تک کو پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔